میرا دماغ خراب نہیں ہے جو میں اس جیسے خڑوس اور نان رومانٹک بندے سے شادی کروں گی۔ اور تمہیں کیا میرے لیے صرف ایک وہی فارغ انسان ہی ملا تھا؟ اس کے لہجے میں بیزاریت تھی۔ ارسلان جو کہ اسے کانسرٹ کے ٹکٹ کے بارے میں بتانے کے لیے اس کے کمرے میں آیا تھا، اندر سے آنے والی آوازوں کو سن کر ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھیج لی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے سامنے اتنی معصوم اور بھولی بھالی نظر آنے والی نور دلی دل میں اسے اس حد تک نفرت کرتی ہے۔ اور اگر وہ واقعی میں ارسلان کو ناپسند کرتی تھی تو پھر وہ سب کچھ کیا تھا؟ ارسلان کے ساتھ گھومنے کے لیے جانا، گھنٹوں بیٹھ کر اس کے ساتھ باتیں کرنا، یہ راز بھی جلدی ارسلان پر آشکار ہو گیا جب اس نے حمیرہ سے 10,000 وصول کیے۔ میں شرط جیت گئی ہوں۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ میں نے ایک ہفتے تک اس کے ساتھ آؤٹنگ کرنی ہے، لیکن دیکھو میں نے 2 ہفتے اسے اپنے پیچھے لگائے رکھا، تو بدلے میں مجھے پیسے بھی زیادہ ملنے چاہیے۔ وہ خباثت بھرے انداز میں ہنستے ہوئے بولی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی یہ چھوٹی سی غلطی اس کے لیے کتنی بھاری ثابت ہونے والی ہے۔ ارسلان اور نور ایک دوسرے کے کزن تھے۔ ارسلان تھوڑا سنجیدہ مزاج اور خڑوس انسان تھا۔ نور کو وہ ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا۔ اس کو تو ہنسی مذاق کرنے والے اور مزاحیہ لڑکے پسند تھے، نہ کہ ICU کے پیشنٹ۔ جب وہ 8 سال کی تھی تب اس کے بابا کا ٹرانسفر کشمیر میں ہو گیا تھا۔ اس کے بابا ایک سرکاری ملازم تھے۔ وہ ان کے ساتھ کشمیر چلی گئی، لیکن اب جب وہ 19 سال کی ہوئی تو دوبارہ سے حویلی واپس آ گئی۔ ارسلان اس چھوٹی سی لڑکی کو بچپن سے ہی بہت پسند کرتا تھا۔ وہ لڑکی اسے بچپن سے ہی اپنے دل کے بے حد نزدیک محسوس ہوتی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ اور پھر اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت، یہ دیکھ کر ارسلان کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس بارے میں وہ دادا جان سے بھی بات کر چکا تھا، اور دوسری طرف پچھلے 2 ہفتوں سے نور اس کے آگے پیچھے گھوم رہی تھی۔ وہ اس سے بات کرنے کا بہانہ تلاش کرتی تھی۔ ارسلان کو بھی اس کے بدلتے ہوئے رویے پر خوشگوار سی حیرت ہوئی تھی، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نور نے اپنی کزن کے ساتھ شرط لگائی ہوئی تھی اور وہ اس کے جذبات کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ الٹے قدموں واپس چلا گیا، جبکہ نور پھر سے اپنی کزنوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ وہ اپنی کزن شہریار سے محبت کرتی تھی جو اس کے چچا جان کا بیٹا تھا۔ وہ اس کی ہی ایج کا تھا۔ دونوں نے پہلے ایک ہی کالج میں پڑھا تھا اور اب وہ دونوں ایک یونیورسٹی میں جاتے تھے۔ دونوں کا ارادہ نکاح کرنے کا تھا۔ نور اس کو حاصل کرنے کے لیے بے چین تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح سے جلد از جلد اس کے نام ہو جائے۔ جب بھی وہ شہریار کا نام سنتی تھی تو اس کا دل محبت کے جذبات سے بھر جاتا تھا۔ شہریار بھی اس کے لیے اتنا ہی بے چین اور اتنا ہی پاگل تھا جتنی نور اس کے لیے تھی۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ کھانے کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ابھی تک کسی نے بھی کھانا شروع نہیں کیا تھا۔ سب لوگ حویلی کے سب سے بڑے بیٹے اور گاؤں کے سردار یعنی ارسلان صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ اب نور کو کوفت محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے غصہ بھی آتا تھا کیونکہ حویلی میں ہر کوئی اس کو ہی اہمیت دیتا تھا۔ شروع میں نور جب یہاں آئی تھی تو اسے بھی اچھا خاصا پروٹوکول ملا تھا، لیکن بعد میں اسے احساس ہوا کہ سب سے زیادہ اہمیت ارسلان کی ہی ہے، اور ارسلان کے نزدیک سب سے اہم شخصیت نور کی تھی۔ اس کو بلا کر لاؤ، وہ کہاں پر رہ گیا ہے؟ دادی جان نے پریشانی سے اپنی بہو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی میں ابھی اسے بلا کر لاتی ہوں، آپ رکیں آنٹی، میں جاتی ہوں۔ نور نے انڈی بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود پرجوش انداز میں اٹھی تھی۔ ویسے بھی اسے دوستی کا ڈرامہ کیا تھا اور ابھی اسے شدید بھوک بھی لگ رہی تھی۔ تائی جان کا کیا بھروسہ کہ وہ اسے اپنے ساتھ لیے بغیر ہی واپس آ جاتے ہیں۔ اسے یقین تھا کہ وہ ہر حال میں اس کے ساتھ باہر آئے گا۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے کوئی جواب موصول نہ ہوا۔ وہ دندناتے ہوئے اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ پہلے بھی تو وہ ایسے ہی کرتی تھی، لیکن آج سب کچھ اچانک ہی چینج ہو چکا تھا، اور یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کمرے میں ایک گہرا اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور سگریٹ کی بو بھی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھا۔ ارسلان، اس نے دھیمے اور گہرے لہجے میں اس کا نام مخاطب کیا۔ وہ دل ہی دل میں ہنس رہی تھی کیونکہ جب بھی وہ اس طرح سے ارسلان کا نام لیتی تھی تو ارسلان کا چہرہ لال ہو جاتا تھا۔ وہ یہ سب کچھ شغل میں کر لیتی تھی۔ اب اس کا یہ مذاق بھاری پڑنے والا تھا۔ ارسلان نے اپنی آنکھوں کے اوپر سے اپنے بازو ہٹائی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ فی الحال تو وہ اس لڑکی کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔
کیونکہ جانتا تھا کہ وہ غصے سے بے قابو ہو گیا تو وہ اس لڑکی کو نقصان پہنچا بیٹھے گا۔ اس کا دل اتنا بدبخت تھا کہ اس لڑکی کی بے وفائی اور سچائی جاننے کے باوجود بھی اس کے خلاف نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب وہ اس کے کمرے میں اس کے عین سامنے موجود تھی۔ آپ کیا کمرے میں سوگ پھیلا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ آن کر دی تھی۔ جلدی سے باہر چلیں، کھانا کھا لیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اس نے اپنی دھن میں کہا، لیکن جب نظریں اس کے چہرے پر پڑی تو بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کا ایک جہان آباد تھا۔ اس کے ماتھے پر بے یقینی کی لکیریں ابھری ہوئی تھی۔ وہ اس کو جس انداز میں دیکھ رہا تھا، نور کا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شدت سے اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اسے اس وقت یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ تم کس کی اجازت سے میرے کمرے میں داخل ہوئی ہو؟ وہ خونخوار انداز میں بولا تھا۔ وہ خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی۔ میں نے کہا ہے کہ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں داخل ہوئی ہو؟ اب کی بار وہ حلق کے بل دھاڑا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ آپ مجھ سے اس لہجے میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ تم اسی ہی قابل ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم… وہ بات کرتے کرتے یکدم ہی خاموش ہو گیا تھا۔ ابھی اور اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ میں تایا جان کو جس کو جا کر بتانا ہے بتاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی میں کسی سے ڈرتا ہوں۔ وہ اسے کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ بھاگ کر باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ اس کا پاؤں بیڈ سے جا ٹکرایا۔ ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ زمین پر گر گئی تھی۔ اس کے پاؤں کا ناخن اکھڑ گیا تھا۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر وہ تیزی سے اس کے پاس گیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے پاؤں سے بہتا خون دیکھ کر ارسلان نے مضبوطی سے اپنی مٹھی بھیج لی تھی، جبکہ محترمہ کو تو اب ایک اور موقع مل گیا تھا۔ وہ زور و شور سے روئی چلی جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے خواہ مجھ پر غصہ کیا تھا۔ پتہ نہیں کس کا غصہ آپ مجھ پر اتار رہے تھے۔ ابھی بھی وہ اپنے اوپر معصومیت کا جال بچھائی ہوئی تھی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ معصومیت کا جال نہیں تھا، وہ سچ میں اتنی ہی معصوم تھی، لیکن اپنی معصومیت کا اس نے غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ جو شخص اس پر اپنی جان دیتا تھا وہ اس شخص کے ریڈار پر آ گئی تھی۔ 2 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤ، مجھے دیکھنے دو۔ نہیں پلیز ہاتھ مت لگائیے گا، مجھے درد ہو رہا ہے۔ وہ پیچھے کی طرف سر کی تو اچانک ہی اس کے سینے سے جا کر ٹکرائی۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کے بے حد نزدیک موجود تھے۔ وہ اس پوزیشن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کی کمر موصوف کے سینے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی تپش وہ اپنے کانوں پر محسوس کر رہی تھی۔ جب ارسلان کے لب اس کے کانوں سے جا کر ہلے اور ہلکے سے مس ہوئے تو وہ بری طرح سے گڑبڑا گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن لڑکھڑا کر پھر سے زمین پر گر گئی تھی۔ درد تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے کچھ بھی سوچے سمجھے کا موقع دیے بغیر وہ اسے اپنی بازو میں اٹھا چکا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ حویلی والوں نے جب اس کے پاؤں کو خون سے تر دیکھا تو پریشان ہو گئے تھے۔ شہریار بھی بھاگتا ہوا ان کے پیچھے ہی باہر نکلا تھا، مگر اس وقت تک گاڑی اس کی آنکھوں سے دھواں اڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس نے غصے سے اپنے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر گاڑی پر مارا تھا۔ وہ ارسلان سے بچپن سے ہی بہت جیلس ہوتا تھا، کیونکہ ارسلان اپنی پرسنالٹی اور اب اپنی ذہانت کی وجہ سے سب لوگوں کا ہی فیورٹ تھا۔ اسکول میں وہ ہمیشہ A گریڈ لیتا تھا، پھر کالج میں اس نے ہمیشہ ہی ٹاپ کیا تھا، یونیورسٹی میں بھی اس نے گولڈ میڈل لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا۔ سیاست میں بھی کافی حد تک دلچسپی رکھتا تھا۔ آج سے پہلے اس نے جتنے بھی پروجیکٹس پر کام کیا تھا ان سب میں ہی کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ شہریار حد سے زیادہ نالائق تھا، اور ایسا ہی نہیں تھا، اس کے پاس دماغ نہیں تھا، بلکہ اسے ان چیزوں سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ اس کی اپنی ایک دنیا تھی۔ وہ کلبز وغیرہ میں جانے کا شوقین تھا، لڑکیوں سے دوستی کرنا، ان کے ساتھ ڈیٹس کرنا، انہیں گھمانے کے لیے لے کر جانا، یہ اس کی مصروفیات تھیں۔ اس کی ان عادتوں سے ارسلان بہت اچھے طریقے سے واقف تھا۔ اس نے شہریار کو سمجھانے کی بھی کوشش کی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ اس نے 2 ٹوک انداز میں اسے کہہ دیا تھا کہ یہ میری زندگی ہے، میں جیسے چاہے اپنی زندگی گزاروں، تم ہوتے کون ہو میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے؟ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی شہریار کو یہ امید تھی کہ اسے نیک اور پاک دامن بیوی ملے گی۔ نور کے پاؤں کی مرہم پٹی ہو چکی تھی، اب وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹی ہوئی۔ کیا میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہوں؟ جی، اب آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ وہ اس کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ نور نے ہاتھ اٹھا کر
اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ مجھے ویل چیئر پر جانا ہے، آپ بار بار مجھے ہاتھ مت لگائیں، آپ میرے لیے نامحرم ہیں۔ اس نے اس سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا تھا، آپ حویلی میں کال کر کے کسی کو بلوا لیں۔ یہ سن کر اس نے مضبوطی سے اپنے لب بھیج لیے تھے۔ اب وہ اسے کیسے بتاتا کہ وہ اس کا محرم بننا چاہتا ہے اور یہ سب کچھ پورے حق کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، لیکن شاید وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے حویلی میں کال کر کے فرحین کو بلا لیا تھا۔ بعد میں اس نے نور کو سہارا دیا تھا، لیکن اس دوران نور کا پاؤں پھر سے دکھ گیا تھا۔ دل ہی دل میں وہ فرحین کو گالیاں دے رہی تھی، لیکن بظاہر وہ بہت ہی صبر کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اسی ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو وہ دشمن جاں اس کا مذاق بنائے۔ حویلی واپس آنے کے بعد سب سے پہلے شہریار اس سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ وہ بغیر اجازت کے اس کے کمرے میں داخل ہوا اور آتے ہی شروع ہو گیا، تم ٹھیک تو ہو؟ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی ہے؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے لیے کتنا بے چین ہو گیا تھا۔ دادا جان نے جب اپنے پوتے کی بے چینی اور ہڑبڑاہٹ دیکھی تو اس سے مخاطب کرتے ہوئے بولے، بیٹا جی ہم لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں، تھوڑا سا ہمارا ہی لحاظ کر لیں۔ نور کا چہرہ بھی شرم کے مارے لال ہو گیا تھا، جبکہ ارسلان اپنا پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ کل ہی ہر حال میں دادا جان سے اپنی اور نور کے نکاح کی بات کرے گا، لیکن اس سے پہلے ہی شہریار نے بات کر لی تھی۔ اس نے اسی رات ہی سب لوگوں کے سامنے نور سے شادی کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ دادا جان کو مسئلہ تھا، لیکن باقی گھر والوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہاں تک کہ نور کی امی بھی راضی تھی، کیونکہ وہ شہریار کی امی کی کزن تھی۔ ان لوگوں کے آپس کے کافی اچھے تعلقات تھے۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی شہریار کی ہی بیوی بنے، جبکہ ارسلان ایک بار پھر سے خاموش ہو گیا تھا۔ وہ بہت ہی غور سے نور کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ شہریار نے طنزیہ انداز میں اس کی پشت کو گھورا تھا، اس بار میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گا، اس بار جیت میری ہی ہوگی۔ وہ نفرت سے چور لہجے میں بولا اور پھر مسکراتی ہوئی نظروں سے نور کو دیکھنے لگا۔ چلو اب بہت ہو گیا، جاؤ یہاں سے۔ اس کی اماں نے اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے وہاں سے باہر بھیج دیا تو وہ خباثت بھرے انداز میں ہنستا ہوا کمرے سے نکل گیا تھا۔ اسی وقت ہی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس کی فیورٹ گرل فرینڈ کی کال آ رہی تھی۔ ہیلو ڈارلنگ، میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا یار، میں نے اپنی ماما سے بات کی ہے، انہوں نے تمہاری تصویر بھی دیکھی ہے یار، سیریسلی وہ بہت خوش ہوئی ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ تمہیں پتہ تو ہے کہ ابھی میرا کریئر نہیں بنا اور ابھی میری پڑھائی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی۔ ماما چاہتی ہیں کہ جب میں اپنی ڈگری پوری کر لوں تو اس کے بعد ہی وہ رشتہ لے کر تمہارے گھر آئیں۔ ہاں ہاں میں تمہیں ان سے ملوا دوں گا، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بس انہیں لندن سے واپس آنے دو، کیونکہ ابھی کل پھر وہ لندن جا رہی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ ابھی اپنے کمرے میں جا کر وہ اسے لمبی کال کرنے کا اپنی ہوس پوری کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لڑکیوں کو اس نے اسی وجہ سے ہی اپنے پاس ایڈ رکھا ہوا تھا، یعنی قیمتی گفٹ دیتا اور پھر اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے استعمال کرتا۔ لڑکیاں بھی بے حد بیوقوف تھیں، جو سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کے ہوس کا شکار ہو رہی تھی۔ نہ تو انہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال تھا اور نہ ہی انہیں اپنی عزت نفس کا مان تھا۔ نور دل ہی دل میں بہت خوش تھی، اس کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے نئی زندگی کی نوید مل گئی ہو۔ جس شخص کو اس نے بے تحاشا چاہا تھا وہ شخص اس کا نصیب بننے جا رہا تھا۔ اس پر وہ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا، لیکن دل میں کسی نہ کسی کونے میں یہ احساس جرم بھی تھا کہ اسے ارسلان کے ساتھ غلط نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حالانکہ اس نے کھل کر اپنی محبت کا اظہار تو نہیں کیا تھا، لیکن اس کی کزنوں نے اسے یہی بتایا تھا، جس طرح سے ارسلان لالا تمہارے ساتھ فری ہوتے ہیں، میں نے اس طرح سے انہیں کسی اور کے ساتھ فری ہوتے بھی نہیں دیکھا ہے۔ وہ واقعی میں تمہیں بے تحاشا پسند کرتے ہیں، اگر تم ان سے شادی کرو گی تو تم دنیا کی خوش قسمت ترین عورت بن جاؤ گی، وہ تمہارا بہت خیال رکھیں گے۔ لیکن انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیتی تھی کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، بلکہ مجھے ایک انڈرسٹینڈنگ اور ٹائم سپینڈ کرنے والا شوہر چاہیے۔ ارسلان صاحب تو پورا دن کام میں ہی مصروف رہتے ہیں، ان سے جس کی بھی شادی ہوگی بچے انہیں انٹرنیٹ سے ہی ڈاؤن لوڈ کرنے پڑیں گے۔ اس کی باتیں سن کر اس کی کزنیں کھل کھلا کر ہنس دیتی تھی۔ ابھی بھی اس نے اپنے آپ کو تسلی دی تھی۔ دوسری طرف ارسلان بالکل چپ ہو گیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا، اندر ہی اندر اس نے پورا پلان بنایا ہوا تھا کہ کس طرح سے اس نے اپنی محبت کو حاصل کرنا ہے۔ دنیا میں آسانی سے اپنی پسندیدہ عورت کو اپنے دشمن کے حوالے نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی ایسا شخص جو اس عورت کی قدر کرنا ہی نہیں جانتا تھا۔
وہ کیسے اپنی پسندیدہ عورت کی بے قدری اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھ سکتا تھا؟ حویلی میں ان دونوں کی شادی کی تیاریاں بہت ہی زور و شور سے چل رہی تھی، جبکہ ارسلان آئے دنوں کسی نہ کسی میٹنگ کے سلسلے میں کبھی جاپان بیٹھا ہوتا تو کبھی لندن، اور شہریار ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تھا۔ ہر دوسرے دن ہی وہ کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مارنے کے لیے جاتا تھا۔ ایک دن جب نور یونیورسٹی سے باہر نکل رہی تھی تو اس نے شہریار کو کسی لڑکی کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ بعد میں اس نے شہریار سے اس بارے میں پوچھا تو وہ ماننے کے بجائے ہتے سے ہی اکھڑ گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھ پر شک کر سکتی ہو، وہ تو بس میری کلاس فیلو تھی اور میں اسی سے کام کے حوالے سے ڈسکشن کر رہا تھا، میں نے اس سے کوئی بھی فضول بات نہیں کی۔ نور خود ہی خاموش ہو گئی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی قسم کی بدمزگی پیدا ہو۔ ارسلان جب بھی نور کو دیکھتا تھا تو اس چھٹانگ بھر لڑکی کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگتے تھے۔ وہ بے ساختہ تکلیف سے اپنی آنکھیں بند کر لیتا تھا۔ محبت بھی انسان کو کتنا بے بس کر دیتی ہے۔ وہ بس خود سے یہی کہہ کر اپنے ذہن کو فضول سوچوں سے جھٹکنے کی کوشش کرتا تھا۔ شادی کا دن آ گیا تھا۔ نور کو بہت ہی خوبصورتی سے تیار کیا گیا تھا۔ جب اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس پر بہت زیادہ روپ آیا تھا۔ ہاتھوں میں شہریار کے نام کی مہندی لگی ہوئی تھی۔ بیوٹیشن نے بھی اس سے کہا تھا کہ تمہارا شوہر تو تمہیں دیکھ کر اپنے ہوش و حواس ہی کھو بیٹھے گا۔ آج تو اس سے کنٹرول کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ یہ سن کر اس نے اپنی گردن مزید جھکا دی۔ اچانک ہی ایک لڑکی اس کے پاس آئی۔ آپ کو باہر لینے کے لیے آپ کے کزن آئے ہیں۔ فرحین نے تو کہا تھا کہ وہ مجھے خود لینے کے لیے آئے گی۔ اس نے بے چینی سے بیوٹیشن کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ آپ کال کر کے پوچھ لیں۔ جب اس نے موبائل دیکھا تو بیٹری ختم تھی، اس کا موبائل ڈیڈ ہو چکا تھا۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ بیوٹیشن اس کا پرس لے کر اس کے ساتھ ہی آ گئی۔ آپ یہ میرے حوالے کر دیں، آگے میں چلی جاؤں گی، آپ کا بہت بہت شکریہ، اس نے بیوٹیشن کو مسکراتے ہوئے کہا۔ سامنے ہی کالے رنگ کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ اچانک ہی ایک نقاب پوش گاڑی سے باہر نکلا۔ اس سے پہلے کہ اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا، کسی نے اس کی ناک پر رومال رکھ کر اس کو بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ دنیا جہان سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ جب اس کو دوبارہ ہوش آیا تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں موجود تھی۔ اس کمرے میں صرف ایک ہی روشن دان تھا۔ وہ زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی لیکن دوسری طرف سے اسے کوئی بھی جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ باہر گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کمرہ جنگل کے بیچوں بیچ بنا تھا۔ اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر کچھ گارڈز کھڑے تھے مگر ان کو بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ دوسری طرف اپنا کام مکمل کر کے ارسلان اطمینان سے شادی ہال پہنچ چکا تھا اور اب باقی لوگوں کے ساتھ فکر مندی کا اظہار کر رہا تھا۔ دادا جان کی باتیں وہ بہت ہی غور سے سن رہا تھا۔ ابھی اور اسی وقت ہر جگہ پر اس کو تلاش کرو۔ آپ یہ بات تسلیم کیوں نہیں کر لیتے ہیں کہ وہ گھر سے بھاگ گئی ہے؟ غلطی ساری میری ہے، مجھے اس لڑکی پر یقین ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شہریار کی امی نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، خدا کا خوف کرے چچی جان، وہ اس حویلی کی ہی عورت ہے جس کے بارے میں آپ اس قدر برے خیالات کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ نمرا نے جب یہ سنا تو غصے سے بے قابو ہو گئی۔ تم تو خاموشی ہو جاؤ، حویلی کی عورت ہو کر اس نے جو حرکت کی ہے اس کے بعد وہ سب لوگوں کی ہی نظروں میں گر گئی ہے، اور میں کون سا کچھ غلط کہہ رہی ہوں؟ اور ہاں سمرین بیگم، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تمہیں این جی او کے کاموں سے فرصت مل جاتی تو تم اپنی بیٹی سے اس کی مرضی کے بارے میں پوچھتی۔ ہمیں بھی خوامخواہ پورے خاندان میں ذلیل کر دیا ہے تم لوگوں نے۔ یہ سن کر ارسلان نے اپنے لب مضبوطی سے بھیج لیے تھے۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے کردار کے اوپر باتیں ہوں۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ سب حویلی والے کوآپریٹ کریں گے، لیکن شہریار کی امی حد سے زیادہ منہ پھٹ اور بدتمیز عورت تھی۔ شہریار خود بھی ایک خبیث انسان تھا مگر پھر بھی وہ اس عورت پر نگاہ ڈالنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ بارات واپس چلی گئی تھی۔ مہمانوں کو تو کھانے سے غرض تھی اور سب مہمانوں کو کھانا کھلایا گیا تھا۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی شادی تھی۔ لوگ دلہن کے کردار کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، جس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولے چلا جا رہا تھا۔ ارسلان زیادہ دیر تک وہاں پر نہیں رک سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ پھر سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسی جگہ پر آ گیا جہاں پر اس نے اس چھوٹی سی لڑکی کو قید رکھا ہوا تھا۔ اس کو زور زور سے دروازہ بجنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ لڑکی اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی اور اپنی آزادی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میرے گھر والے میرے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے، آج میری شادی ہے، میرا دلہا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔
یہ کہہ کر اس نے پھر سے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ ارسلان نے اپنی مٹھی بھیج لی۔ وہ شخص تمہارے قابل نہیں ہے، تم معصوم اور پاک دامن لڑکی ہو، اگر تم اس انسان کے ہتھے چڑھ گئی تو وہ تمہیں توڑ دے گا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح سے ہی چلاتی رہی اور پھر تھک کر دوبارہ سے زمین پر گر گئی تھی۔ 4-5 گھنٹوں کے بعد وہ پھر سے کمرے میں گیا۔ وہ زمین پر سوئی پڑی تھی۔ ارسلان نے ایک بار پھر سے اسے بے ہوش کر دیا تھا اور اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر حویلی لے گیا تھا۔ حویلی میں جا کر اس نے سب لوگوں کو یہی بتایا تھا کہ یہ حویلی کے سامنے بے ہوش پڑی ملی تھی۔ نور کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان ہے۔ ارسلان نے جس مقصد کے تحت اسے اغوا کیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا تھا، اور پھر سب لوگوں کے سامنے اس نے نور کی عزت بچا کر اسی سے شادی کرنے کا اعلان کیا تھا۔ نور بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایک بار اس نے اپنی دوست سے سنا تھا کہ جس چیز سے ہم سب سے زیادہ دور بھاگتے ہیں آخر کار ہمیں اسی چیز کے سامنے ہی گھٹنے جھکانے پڑتے ہیں۔ جس طرح کے لوگوں سے اسے شدید نفرت تھی، آج وہی انسان اس کی زندگی میں شامل ہونے جا رہا تھا۔ رات کو ان دونوں کا نکاح ہو گیا تھا اور پھر دادا نے یہ بھی فیصلہ سنا دیا تھا کہ اگلے دن ان لوگوں کا ولیمہ ہوگا۔ نور کو ارسلان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ اس وقت اپنی کزن کے ساتھ ارسلان کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے نمرہ کا بازو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ پلیز مجھے یہاں پر چھوڑ کر مت جاؤ، تم پلیز میرے ساتھ ہی رکو۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کس طرح کی فضول باتیں کر رہی ہو؟ وہ مجھے مار دے گا، وہ مجھ سے نفرت کا اظہار کرے گا، وہ بھی میری ذات پر شک کرے گا، مجھے بھاگی ہوئی لڑکی کہے گا، شہریار کی طرح وہ بھی مجھے گندا کرے گا۔ فکر مت کرو، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا۔ نمرہ نے اس کو تسلی دینے کی کوشش کی تھی مگر ناکام ہو گئی تھی۔ نور بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آنسو تھے کہ بہتے چلے جا رہے تھے۔ اس نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا اور اتنا گندا مذاق کرے گی۔ باہر سے قدموں کے چاپ کی آواز سنائی دی تو نمرہ بھی تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے۔ میں نے تمہیں جو سمجھایا ہے تم وہی کرنا، اس کی بات ماننے سے انکار مت کرنا۔ اب وہی تمہارا شوہر ہے، وہ تم پر پورا حق رکھتا ہے۔ اگر وہ تم سے اپنے حقوق مانگے تو تم اسے اس کا حق دے دینا۔ شہریار کو بھول جاؤ، وہ تمہارے نصیب میں نہیں تھا، اور اگر وہ واقعی میں تم سے محبت کرتا ہوتا تو وہ اس طرح سے تمہیں نہ دھتکارتا بلکہ تمہیں دل و جان سے قبول کر لیتا۔ نور نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ مجبور ہوگا، ورنہ وہ کبھی بھی مجھے نہ دھتکارتا۔ وہ ابھی بھی شہریار کے نام کی ہی مالا جپ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ دشمن جاں مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کا دل کافی حد تک سکون میں آ چکا تھا۔ جس لڑکی سے اس نے بے تحاشا محبت کی تھی، جو لڑکی اس کا عشق تھی، آج وہ اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ طریقہ جو کوئی بھی تھا مگر وہ اس کے سامنے موجود تھی، اس کی دسترس میں تھی۔ اس نے بچپن سے یہی تو سیکھا تھا کہ جو پسند آئے اسے حاصل کر لو، اور آج اس نے اپنی پسندیدہ عورت کو بھی حاصل کر لیا تھا۔ وہ جیسے جیسے اس کی طرف بڑھ رہا تھا وہ پیچھے کی طرف سرکتی چلی جا رہی تھی، اور پھر وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اس کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کے چہرے کو بلند کر کے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تھا۔ تو تم نے مجھ پر 10,000 کی شرط لگائی تھی۔ یہ الفاظ نہیں تھے بلکہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے نور کے کانوں میں انڈیلا تھا۔ ارسلان دوبارہ اس سے اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا مگر یہ بات کسی پھانس کی طرح اس کے دل میں اٹک گئی تھی۔ میں اس نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ دل فریب انداز میں مسکرا دیا۔ کیا میں اتنا بے مول تھا؟ اس کے لہجے میں ٹوٹے ہوئے مان کی کرچیاں تھیں۔ تم جانتی ہو کہ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت تھی، وہ عورت جس سے میں نے بے تحاشا محبت کی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک میں نے صرف اور صرف تمہارے بارے میں ہی سوچا، اور شاید میں واقعی میں ایک بیوقوف انسان تھا جس نے اپنی سوچوں کا محور صرف ایک ہی لڑکی کا بنایا ہوا تھا، ایک ایسی لڑکی جو اپنی کزنوں کے ساتھ مل کر اس پر شرطیں لگا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے اس کے سامنے باقاعدہ طور پر اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے مگر آج وہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس کے اندر جتنی وحشت بھری ہوئی تھی، جتنی تکلیف اس نے برداشت کی تھی، اور جتنی راتیں اس نے اسی چیز کے بارے میں سوچ کر گزاری تھی، آج وہ ان سب راتوں کا بدلہ سود سمیت لینا چاہتا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کر
وہ اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اب وہ زور سے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ارسلان کی انگلیاں اس کی کمر پر رینگ رہی تھی۔ ارسلان نے شرٹ کو پیٹھ سے تھوڑا سا اوپر کیا اور مضبوطی سے اپنی انگلیاں اس کے پیٹ پر جما دی تھی۔ محترمہ کو اس کا انگوٹھا اپنے پیٹ کے اندر گھستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تکلیف سے ہلکی سی سسکی اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ پلیز ایسا مت کریں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ مجھے بھی درد ہوا تھا اس وقت جب تم نے میری ذات کا مذاق بنایا تھا، جب تم نے میرے کردار کی دھجیاں اڑائی تھی، جب تم نے میری عزت نفس کا فالودہ بنایا تھا۔ اس وقت مجھے بھی یہاں سینے میں درد ہوا تھا۔ وہ اپنے دل کی طرف زور سے اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، جو درد میں نے برداشت کیا تھا وہی درد تم بھی برداشت کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ شرٹ کو اس کے پیٹ سے تھوڑا سا اوپر کھسکانے لگا اور پھر بے ساختہ اس نے اس کی ناف تک اپنے ہونٹ رکھ دیے تھے۔ وہ تڑپ پر پیچھے کی طرف ہٹی۔ اس نے ارسلان کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑا اور اسے زور دور کرنے کی کوشش کی مگر ناکام ہو گئی۔ اب وہ اس کی نازک جگہ پر چوم رہا تھا جبکہ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش میں بری طرح سے ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کی سانسیں بھی پھول گئی تھی جبکہ وہ اس کی قربت میں مدہوش ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ وہ اس کو آج بے تحاشا تکلیف دے گا، اس کی چیخیں نکلوائے گا، اب وہ یہ سب کچھ سوچے بغیر اس کے وجود میں سکون ڈھونڈنے کی کوششیں کر رہا تھا جبکہ وہ اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ جیسے ہی ارسلان نے اس کی تھائی پر ہاتھ پھیرا تو وہ بے چین ہو کر پیچھے کی طرف کھسکی۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر ارسلان نے اس کی ٹانگ پکڑ کر دوبارہ سے اسے اپنے نیچے کھینچ لیا تھا۔ تم مجھ سے فرار نہیں ہو سکتی، اس وقت تک تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں۔ وہ اس کے آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا، پلیز ایسا مت کریں، یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، مجھ پر اتنی شدتیں مت لوٹائیں۔ اس نے سسکتے ہوئے کہا تھا۔ شش۔ اس نے محترمہ کے لبوں پر ہاتھ رکھا اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، تمہاری عزت کو بچایا ہے، تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ وہ اس کے گالوں پر انگلی پھیرتا ہوا اس کی گردن سے ہوتا ہوا اس کے سینے کی طرف لے کر آیا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی انگلی اس کے شرٹ میں ڈالنے لگا، اس نے مضبوطی سے ارسلان کی شرٹ پکڑ لی تھی۔ میں ابھی سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے 3 سیکنڈ کا وقت ہے، کیونکہ اس کے بعد میں تمہیں 1 سیکنڈ کا وقت بھی نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے گنتی گنی اور پھر اگلے ہی پل وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ اس کی محبت بہت ہی جنونی تھی، اس چھوٹی سی لڑکی کو جھلسا رہی تھی۔ وہ بن پانی کی مچھلیوں کی طرح تڑپ رہی تھی، اس سے فریاد کر رہی تھی مگر آج وہ عاشق اسے بخشنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج ہر حال میں اسے اس لڑکی کو اپنے نام کرنا تھا تاکہ اس کے اندر کی وحشت کم ہو سکے۔ جتنی تکلیف اس لڑکی نے اسے دی تھی، آج وہ اس تکلیف کا مداوع کرنے والا تھا۔ جب وہ اس کے ہونٹوں کو چھوڑ کر اس سے الگ ہوا تو وہ گہری گہری سانس لینے لگی تھی۔ اسے اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تو وہ وہاں پر ہلکا ہلکا خون بھی تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو تم نے اور بھی بہت سارا لال رنگ دیکھنا ہے۔ وہ شرارتی انداز میں کہتا ہوا اس کی دھڑکنوں کے ساتھ کھیلنے لگا تھا جبکہ وہ کبھی خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتی اور کبھی بے چینی سے سسکیاں دیتی تھی۔ کیا آپ مجھے سزا دے رہی ہیں؟ اس نے روتے ہوئے سوال کیا تھا۔ نہیں، میں تو تم سے محبت کر رہا ہوں اور تم پر اپنا حق جتا رہا ہوں۔ میں تم پر اپنے نام کی مہر لگا کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ تم صرف اور صرف میری ہو، میرے علاوہ تم پر کسی کا بھی حق نہیں ہے، اور اگر کسی نے بھی تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر بھی دکھا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ تم ہمیشہ میری دست رس میں رہو گی، میری بن کر رہو گی، میرے نام ہو کر ہوگی، میرے نام کے علاوہ تمہارے ساتھ کسی اور کا نام نہیں لگ سکتا۔ وہ اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھے جنونی انداز میں بولتا ہوا اسے اندر تک لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پلیز۔ اس کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے وہ ہلکا سا سسکی تھی۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ اب محترم نے باقاعدہ اس کی گردن پر ہلکا ہلکا کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس کی گردن پر اپنی محبت کے نشانات بنا رہا تھا جبکہ وہ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں جکڑے ہوئے خود کو اس کی قربت سہنے کے لیے تیار کر رہی تھی، جو کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام تھا۔
اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس انسان کو وہ کھڑوس اور حد سے زیادہ بورنگ سمجھتی تھی وہ محبت کے معاملے میں اتنا جنونی ہوگا۔ اس نے تو نور صاحبہ کو رات میں سورج دکھا دیا تھا۔ اس کی گردن سے وہ ہلکا سا پیچھے ہٹا اور پھر کھل کر مسکرا دیا۔ اب وہ اس کی گردن پر موجود نشانات پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا۔ وہ درد سے سسکنے لگی۔ پلیز مت کریں، مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ تم میرے ساتھ جتنی شکایتیں کرو گی اپنے لیے اتنی ہی مشکلات کھڑی کرو گی، کیونکہ تمہاری سسکیاں، تمہاری شکایت مجھے مزید جنونی بناتی ہیں۔ وہ دل فریب انداز میں کہتا ہوا اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا پھیرنے لگا تھا۔ کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ خود کو اس طرح سے میری باہوں میں پاؤ گی؟ اب وہ پھر سے اس کے اوپر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بازو اس کے سائڈ پر رکھے ہوئے تھے۔ جب وہ اس پر لیٹا تو وہ بری طرح سے تڑپ اٹھی۔ نور کی دھڑکنیں اس کی نیچے دبی ہوئی تھی۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ سسکیاں نکل رہی تھی۔ وہ نیچے سے نکلنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر ارسلان مزید بے قابو ہونے لگا تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے دائیں ہاتھ میں دبوچ کر وہ غور سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تھا۔ تم صرف میری ہو، ایک بار پھر جنونی انداز میں کہتا ہوا وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لینے لگا اور ہلکا ہلکا اس کے ہونٹوں کو کاٹنے لگا۔ دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پر اور اس کی کمر پر چل رہا تھا۔ قمیض کے نیچے سے ہوتا ہوا وہ اس کی دھڑکنوں پر پہنچ گیا تھا، جبکہ نور بری طرح سے بھوکلا گئی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس انسان سے پیچھا چھڑوانا اس کے لیے آسان ہوگا۔ یہ بوڑھی عمر کا شخص ہے، وہ اسے آسانی سے خود سے دور کر دے گی اور اس سے وقت مانگ لے گی، مگر وہ تو خوابوں میں بھی نہیں سوچتی تھی کہ ارسلان اس کے لیے اس حد تک جنونی ہے اور وہ اسی سے اس حد تک محبت کرتا ہے۔ اب وہ اس سے دور ہونے کے خواب نہیں دیکھ رہی تھی، اب وہ صرف یہ دعا کر رہی تھی کہ ارسلان اپنی شدتوں میں تھوڑی سی کمی لے آئے تاکہ اس کے لیے یہ سب کچھ برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ ابھی تو صرف 15 منٹ ہی گزرے تھے، پوری رات پڑی تھی، نہ جانے یہ شخص اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ اس کے ذہن میں باقی جتنی بھی ٹینشنز تھی وہ ساری ختم ہو چکی تھی۔ اب صرف ایک ہی ٹینشن تھی کہ اس کی شدتوں کو کیسے برداشت کرے گی۔ ارسلان اسے ایک لمحے کے لیے دور ہوا تھا۔ اپنی شرٹ اتار کر اس نے دور صوفے پر اچھال دی تھی۔ اب وہ اس کی چولی کی طرف بھوکی نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی نظروں کے زاویے کو محسوس کرتے ہوئے وہ بے چین ہو گئی تھی۔ اس نے زور سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، ایسا نہیں کریں گے آپ، مجھے پتا چل گیا کہ تمہارے پاس کتنا سامان ہے اور اب مجھے وہ سب کچھ دیکھنا بھی ہے۔ وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تھا، آپ بہت بے شرم ہیں، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اتنے بے شرم نکلیں گے۔ بیوی سے بات کر رہا ہوں، اس میں کون سی بے شرمی؟ اور آج جو کچھ میں تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں، اس کے بعد تم خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرنے لگو گی۔ تمہاری ساری شکایت بھی دور ہو جائیں گی کہ میں کھڑوس ہوں۔ آج میں تمہیں رومانس کا اصل مطلب سمجھاؤں گا۔ نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں سمجھنا ہے، مجھے سب کچھ آتا ہے، تو پھر مجھے بتاؤ۔ وہ یہ کہہ کر سوالیہ انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھی نہیں۔ مجھے بتاؤ کہ رومانس کیسے کرتے ہیں؟ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں تو پھر اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ رومانس کرنا ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ کیسے رومانس کر سکتی ہوں؟ یہ تو لڑکے کرتے ہیں، لڑکیاں نہیں۔ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے، مجھے میرا کام کرنے دو، اب مجھے دوبارہ سے ڈسٹرب مت کرنا۔ اگر تم نے بیچ میں کسی بھی قسم کی گڑبڑ کی یا مجھے میرے مقصد سے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس کی چھوٹی سی ناک کو کھینچتا ہوا وہ اب اس کی شرٹ اس کے وجود سے الگ کرنے لگا تھا۔ اب وہ اس کے سامنے بغیر لباس کی موجود تھی اور اپنے بازو سے اپنے سینے کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بری طرح سے ناکام ہو رہی تھی۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ دلکش ہو میری جان، یہ کہہ کر وہ اس کے سینے پر جھک گیا تھا۔ اب محترمہ کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ شہریار کون تھا، کیا تھا، اسے سب کچھ بھول گیا تھا۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ وہ اس وقت ارسلان کی غربت میں ہے۔ وہ شخص اس سے ہر طرح سے اپنا حق وصول کر رہا تھا۔ آج وہ اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جہاں پر وہ ذرا سا سسکتی تو وہ مزید بے قابو ہو جاتا تھا اور زور و شور سے اس پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگتا تھا۔ نور اپنی سسکیوں پر قابو رکھنا چاہتی تھی، مگر یہ اس کے بس میں ہی نہیں تھا۔ اس کی بس میں اب کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے۔ جی بھر کر اسے چومنے کے بعد اب وہ اجازت طلب نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نور تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، پلیز نہیں، اس نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو میری جان؟ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ بہت ہی بھاری ہے
اور اب وہ طاقتور بھی ہے، مجھے درد ہوگا۔ اس نے یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنے دشمن جان کے سینے پر لیٹی ہوئی تھی اور اس وقت بغیر کسی لباس کی تھی۔ وہ اس کے جسم کی نرمی کو محسوس کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسے تسلی بھی دے رہا تھا کہ فکر مت کرو، میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا، مجھ پر بھروسہ کرو، اگر تمہیں ذرا سا بھی درد ہوا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس کی شدت آہستہ آہستہ نرمی میں بدلنے لگی تھی، کیونکہ اس کے پہلو میں موجود وہ عورت اس کی بیوی تھی، اس کی محبت تھی، اس کی پسندیدہ عورت تھی۔ وہ اس پر تشدد کر کے اپنے آپ کو اپنی ہی نظروں میں نہیں گرانا چاہتا تھا، اسی وجہ سے وہ اب نرمی پر اتر آیا تھا۔ مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے، آپ نے یہاں پر بھی نشان بنایا ہے، یہاں پر بھی۔ اپنے سینے پر ہاتھ لگاتے لگاتے وہ رک گئی تھی۔ اور کہاں پر بنائے، مجھے بتاؤ؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولا تو وہ بھوکلا گئی تھی۔ آپ بہت ہی برے ہیں اور آپ بہت ہی گندے ہیں، یہ کہہ کر اس نے پھر سے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا تھا۔ مجھے اب کچھ بھی نہیں کرنا ہے، میں بہت تھک گئی ہوں، تمہیں آج ہر حال میں میرا نام ہونا ہوگا، اور اگر میں نے ایسا نہ کیا تو کیا کریں گے؟ تو پھر میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں گا اور تمہیں وہ پسند نہیں آئے گا۔ یا تو اپنی مرضی سے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو یا پھر میری زبردستی اور میرا وحشی پن جھیلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ میں اپنی مرضی سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اس نے مضبوطی سے اس کے کندھے کو پکڑ رکھا تھا۔ جیسے ہی اسے ذرا سی تکلیف ہوئی وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ اتنا درد تو ہوگا ہی، وہ آج کی رات اسے اپنے نام کر چکا تھا، وہ اس پر اپنی محبت کی مہر لگا چکا تھا، وہ عورت مکمل طور پر اس کی ہو چکی تھی۔ یہ خیال آتے ہی وہ خوشگوار انداز میں مسکرا دیا تھا۔ سب سے زیادہ خوشی اسے اس چیز کی تھی کہ قربت کے لمحات میں اس نے ایک بار بھی شہریار کا نام نہیں پکارا تھا۔ یعنی اس کی محبت میں اتنی جنونیت تھی اور اس کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ اپنی عورت کو سب کچھ بھلانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کو یکدمی فخر محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی جبکہ وہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ آج کی رات اس نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا۔ اگر اس عورت نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی تو اس نے بھی کہیں نہ کہیں اس عورت کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ جو بھی تھا اسے اس لڑکی کو اغوا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ یہ قدم نہ اٹھاتا تو وہ کبھی بھی اپنی محبت کو حاصل نہ کر پاتا۔ کچھ پانے کے لیے انسان کو کچھ کھونا پڑتا ہے، مگر اب اسے یہ سوچ کر بھی ڈر لگ رہا تھا کہ حقیقت جانے کے بعد نہ جانے وہ لڑکی کیسا برتاؤ کرے گی۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ بیگم صاحبہ اٹھ جاؤ، صبح ہو گئی ہے، کیوں تنگ کر رہے ہیں، مجھے سونے دیں۔ اس نے دوسری طرف کروٹ بدلی اور پھر سے خراٹے لینے لگی۔ محترمہ کہتی تھی کہ ان کو خراٹے لینے والے مردوں سے شدید نفرت ہے، اور دیکھو خود کیسے خراٹے لے رہی ہیں۔ اس نے تو مردوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ جلدی سے اٹھو، ملازمت 2 بار دروازہ بجا چکی ہے اور آج ہم لوگوں کا ولیمہ بھی ہے۔ یہ سن کر اس کے وجود کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا تھا۔ اس کے وجود پر اس وقت سنگل شرٹ تھی جو بہت ہی لوز سی تھی، جس کی وجہ سے اس کے نشیب و فراز عیاں ہو رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر سے اپنا ہوش کھونے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر محبت جتانے لگتا، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، کیا ہم ولیمہ کینسل نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں، وہ 2 ٹوک انداز میں گویا ہوا۔ پلیز آپ یہ ولیمہ کینسل کر دیں، میں لوگوں کا سامنا کیسے کروں گی؟ سب لوگ میرے کردار کے بارے میں باتیں کریں گے۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی تمہارے کردار کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، مگر کسی نے بھی زبان کھولنے کی کوشش کی تو اسے میرا سامنا کرنا ہوگا۔ میں ان کی باتیں نہیں سن سکتی ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا ہے نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ وہ خاموش تو ہو گئی تھی لیکن مطمئن نظر نہیں آ رہی تھی۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، کہیں اس سے پہلے میری نیت خراب ہونے لگے۔ ایک تو تم اتنی خوبصورت ہو اور پیاری ہو کہ تمہیں جلدی جلدی چھوڑنے کا دل بھی نہیں کرتا ہے، آپ بہت ہی برے ہیں۔ وہ اس کے کندھوں پر زور سے مکہ مارتے ہوئے فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی تھی، جبکہ وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گیا تھا اور خود بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ رات کے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ رات کے وقت اس نے صرف ایک ہی بار ارسلان کی قربت قبول کرنے سے انکار کیا تھا۔ اس کے بعد اس نے خود کو ارسلان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ ابھی وہ شیشے میں کھڑا اپنا عکس دیکھ ہی رہی تھی اور رات کے لمحات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔
وہ تو کہتی تھی کہ وہ شہریار کے علاوہ کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دے گی، تو کیا یہ صرف دعویٰ تھا؟ کیا اس کی محبت اتنی کمزور تھی کہ ارسلان کی قربت پاتے ہی وہ سب کچھ بھول گئی تھی؟ یا اللہ، میں نے کیا کیا ہے؟ کہیں میں نے غلط تو نہیں کر دیا؟ کہیں میں نے شہریار کے ساتھ بے وفائی تو نہیں کر دی؟ وہ چھوٹا ذہن اب بے چین ہو گیا تھا۔ کل رات جب وہ آئی تھی تو سب لوگ ہی اس کے کردار کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، سوائے اس کی امی کے اور اس کے کچھ کزنوں کے۔ باقی سب لوگ ہی اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ دادا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور ارسلان نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، لیکن شہریار، وہ تو ایسے یوں نگاہیں پھیر کر کھڑا تھا جیسے اس کا شہریار کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہ ہو، حالانکہ وہ اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا۔ کیا محبت کے دعوے کرنے والے اتنی جلدی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ میں نے تمہیں رونے کے لیے نہیں کہا، جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ، اور اگر میں نے دوبارہ تمہیں روتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، تمہیں سزا ملے گی۔ واش روم سے آنے والی سسکیوں کو سن کر وہ بری طرح سے ٹھٹکا تھا۔ اپنے شوہر کی دھمکی ملنے پر وہ بھوکلا گئی تھی۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں رو رہی ہوں؟ کیونکہ تمہاری رونے کی آوازیں مجھے باہر تک سنائی دے رہی ہیں۔ یہ سن کر وہ بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی تھی۔ وہ ولیمے پر بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ صبح اپنی ماں کے گلے لگ کر وہ کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ اماں، میں بے قصور ہوں، میں نہیں جانتی کہ کون مجھے لے کر گیا تھا، لیکن میں پاک دامن ہوں۔ ہاں میری بچی، میں جانتی ہوں، تمہیں صفائیاں پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے تم پر پورا اعتبار ہے۔ جو کچھ بھی تم کہہ رہی ہو مجھے یقین ہے کہ یہ سچ ہے۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا تھا اور اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کی ماں اور اس کا شوہر اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ لوگ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے، گاؤں والے اور باقی لوگ اس کے کردار کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ جب شہریار کی ماں بھی اسٹیج پر چلی آئیں، تمہاری ہمت کو سلام ہے، اس جیسی 2 ٹکے کی عورت سے تم نے نکاح کیا ہے۔ خبردار جو آپ نے اس لڑکی کو 2 ٹکے کا کہا، یہ میری بیوی ہے اور یہ پاک دامن عورت ہے۔ بھائی، یہ اپنی شادی سے بھاگی ہے۔ اس کے کردار کو پرکھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس نے اپنے ماں باپ کی عزت کا سودا کیا ہے۔ یہ شادی سے بھاگی نہیں تھی، بلکہ میں نے اسے اغوا کیا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کی شادی آپ کے بیٹے سے ہو۔ اگر اس کی شادی شہریار کے ساتھ ہو جاتی تو اس کی ساری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے، ان سب لوگوں کو سانپ سونپ گیا تھا۔ دادا جان کو تو ایک لمحے کے لیے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہیں اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ اس وقت میرے پاس اس کے خلاف ثبوت موجود نہیں تھے، لیکن اب میرے پاس ثبوت آ چکے ہیں۔ میں وہ ثبوت آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ کو میرا فیصلہ بالکل درست لگے گا۔ یہ کہہ کر اس نے وہاں پر موجود ایک ویٹر کو اشارہ کیا تھا، جس نے ہال میں بڑی سی اسکرین چلا دی تھی۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی جا رہی تھی، دادا جان کا دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شہریار تو وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ اس کی اصلیت سب لوگوں کے سامنے کھل کر آ گئی تھی۔ وہ ایک گھٹیا انسان تھا جس نے نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی تھی، اور ابھی بھی اس کا بہت سی لڑکیوں کے ساتھ چکر چل رہا تھا۔ ایک لڑکی کو تو اس نے پریگننٹ بھی کر دیا تھا، اور وہ ان دونوں شہریار کے پیچھے پڑی ہوئی تھی، لیکن شہریار چاہتا تھا کہ وہ اس کو پیسے دے کر اس کا منہ بند کروا دے۔ وہ لڑکی پیسے لینے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ ارسلان نے اپنے ولیمے پر اس لڑکی کو بھی دعوت دی تھی۔ اسے اس بات کا بھی پتا تھا کہ یہ سب کچھ آشکار کرنے کے بعد اس کی بیوی اس سے نفرت کرنے لگے گی۔ وہ اپنی بیوی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا، اور ہاں، یہ بات سچ تھی، نور بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ اگر شہریار نے اس کے ساتھ دھوکا کیا تھا تو اس شخص نے بھی تو اس کو دھوکا دیا تھا۔ اس شخص کی وجہ سے وہ کتنی تکلیف میں رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اسٹیج سے اٹھی، نیچے جانے ہی لگی کہ اسے چکر آ گیا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی تھی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ ارسلان بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور پھر اس کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ کوئی بھی اب ارسلان کو اس کے کیے پر نہیں ٹوک رہا تھا، بلکہ سب لوگوں کا یہی خیال تھا کہ ارسلان نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ کسی نہ کسی حد تک ٹھیک کیا تھا، مگر ارسلان کو گھر والوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت ارسلان کے پاس ثبوت نہیں تھے۔ محترمہ ہسپتال میں تھی، ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا، اس کی حالت بہت سیریس تھی، وہ اتنے بڑے صدمے کو برداشت نہیں کر پائی تھی۔
ارسلان بے چینی سے گیلری میں چکر کاٹ رہا تھا اور اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ اس کی کل کائنات تھی، اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ تھی۔ اس کو وہ کسی بھی قیمت پر اپنے ہاتھوں سے نکلنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ اور پھر پورے 24 گھنٹوں کے بعد محترمہ کو ہوش آیا تھا۔ جب سے وہ ہوش میں آئی تھی تب سے وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز بھی بہت زیادہ پریشان تھے کہ اس طرح سے تو اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ ارسلان اس کے پاس آیا۔ جیسے ہی اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ میں آپ سے نفرت نہیں کر پا رہی ہوں، میں آپ سے بہت زیادہ نفرت کرنا چاہتی ہوں، لیکن پھر بھی میں آپ کو ناپسند نہیں کر پا رہی ہوں۔ آپ نے ایک رات میں ایسا کون سا جادو کیا ہے کہ مجھے اپنے دل کے بےحد قریب لگنے لگے ہیں؟ آپ میرے محسن بھی ہیں اور آپ میرے گنہگار بھی ہیں، آپ میرے مخلص بھی ہیں اور آپ نے میرے ساتھ غلط بھی کیا ہے۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا، جو کچھ بھی کیا تھا وہ وقت کی ضرورت کے مطابق کیا تھا۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی تمہیں اغوا نہ کرتا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ شہریار نے تمہیں ہر طریقے سے اپنی جانچ میں پھنسایا ہوا تھا، اور اگر میں تمہیں سچ بتاؤں گا تو تم میری باتوں پر یقین نہیں کرو گی، اور جس طرح کے خیالات تم میرے بارے میں رکھتی تھی وہ سب کچھ سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا، یہی سب کچھ بہتر رہے گا۔ میں تمہیں کھونا بھی نہیں چاہتا تھا اور تمہیں اس کے ہاتھوں ذلیل بھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ تم نے مجھے جو بھی سزا دینی ہے مجھے منظور ہے، تمہاری دی ہوئی سزا پر میں اف تک نہیں کروں گا، لیکن میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم اپنی ساری زندگی میرے ساتھ گزارو۔ تم میرے لیے بہت خاص ہو، میں تم سے بے تحاشا پیار کرتا ہوں اور اپنی زندگی کا ہر پل تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ امید بھری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نور نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے اس پر آپ کو سزا ملے گی، کیونکہ جب تک میں سزا نہیں دوں گی تب تک میرے بے قرار دل کو قرار نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہ کیا سزا ہے؟ آپ 2 سالوں تک مجھ سے دور رہیں گے، 2 سال یہاں سے کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں گے جہاں سے مجھے دیکھنا بھی آپ کے لیے ناممکن ہو جائے۔ اب تم میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہو۔ یہ زیادتی نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی سزا ہے، یا پھر مجھے اجازت دیں میں یہ حویلی چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ نہیں، تم اپنے آپ کو کیوں زحمت دیتی ہو میری جان؟ وہ انگلیوں کے پوروں سے اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے بولا تھا۔ آپ اپنی سزا غور سے سن لیں، 2 سالوں تک آپ لوٹ کر نہیں آئیں گے، نہ ہی اپنے بارے میں کوئی خبر دیں گے اور نہ ہی حویلی کے کسی فرد کے ساتھ کوئی تعلق رکھیں گے، بلکہ 2 سال کے لیے آپ بالکل گمنام ہو جائیں گے۔ مجھے منظور ہے، وہ تیزی سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولا، لیکن اس کے بعد پھر میں تم سے ایک لمحے کے لیے بھی دوری اختیار نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ ہسپتال سے چلا گیا تھا اور پھر اس دن وہ پاکستان سے بھی چلا گیا تھا۔ 2 سال اس نے لندن میں ہی گزارے تھے۔ وہ صرف اپنے دادا جان سے رابطے میں تھا، لیکن دادا جان بھی بہت ہی پکے ثابت ہوئے تھے۔ انہوں نے اس بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ لندن میں اس نے اپنا بہت بڑا بزنس اسٹیبلش کر دیا تھا اور نئے سرے سے ابھر کر دنیا کے سامنے آیا تھا۔ ان 2 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ اس کے گھر 2 جڑواں بیٹے پیدا ہوئے تھے۔ نور نے جو سزا اسے دی تھی اس کی آنکھ میں وہ خود جھلس رہی تھی۔ ہر وقت وہ اسے یاد کرتی رہتی تھی۔ اسے خود پر غصہ آتا تھا کہ کیا ضرورت تھی اسے اس شخص کو خود سے دور کرنے کی۔ 2 سالوں کے بعد ایک رات جب وہ حویلی میں داخل ہوا تو نور کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ واقعی میں اس سے عشق کرنے لگی تھی۔ آپ بہت ہی برے ہیں، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ خبردار جو اب تم مجھ سے ناراض ہوئی یا تم نے کوئی نئی سزا سامنے رکھی، تم سوچ بھی نہیں سکتی یہ وقت میں نے کتنی مشکل سے گزارا ہے۔ میں بھی آپ کے بغیر بہت ہی تکلیف میں رہی ہوں، اس نے درد سے چور لہجے میں کہا تھا۔ اچانک کی ملازمہ وہاں پر آ گئی۔ سلطان اور فرقان خاموش نہیں ہو رہے بی بی جی۔ اس نے ان دونوں کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہ دونوں 1 سال کے ہو چکے تھے اور روئے چلے جا رہے تھے۔ یہ ہمارے بیٹے ہیں؟ اس نے بھرپور مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجاتے ہوئے کہا تھا۔ دادا جان، اس نے اونچی آواز میں پکارا۔ دادا جان ہنستے ہوئے باہر نکلے تھے۔ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولے تھے۔ مجھے امید ہے کہ یہ 2 سال تم لوگوں کے لیے کافی ہوں گے۔ اب اس کے بعد تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو سزا دینے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جتنے بے چین وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے تھے، یہ بات واقعی میں سچ ثابت ہوئی تھی۔ ان لوگوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو گیا تھا۔